بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب کرام، ہم مسلسل کتاب توضیح المسائل کے اسباق کو پڑھ رہے ہیں، جن میں سے آج ہم 22واں سبق شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان خمس کا مصرف ہے۔ مصرف آپ کو پہلے بھی ہم نے اشارتاً بتایا تھا کہ مصرف کہتے ہیں کہ جہاں پر خمس خرچ کیا جائے، کس کس کو خمس دیا جائے، کہاں کہاں پر خمس خرچ کر دیا جائے، اسے مصرف کہتے ہیں، اور اس کے چند مسائل ہم نے پہلے پڑھے تھے۔ اب آگے ان کی تفصیل ہم کہ آ جائیے مسئلہ نمبر 1814۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ کسی ایک فقیر سید کو اس کے ایک سال کے اخراجات سے زیادہ خمس نہ دیا جائے۔ یعنی اگر سید ہو اور فقیر ہو، سب سے پہلے یہاں پر لفظ فقیر کا واضح ہونا ضروری ہے۔ ہم فقیر کی تھوڑی وضاحت کر لیتے ہیں کہ عموماً فقیر اسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ جو سڑکوں پر بھیک مانگتا ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ لیکن شریعت اور فقہ کی روح سے اسے فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ موجود نہ ہو، یا ایسا کوئی ذریعہ موجود نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے اسے اطمینان ہو کہ اس کے سال بھر کا خرچہ چلتا رہے گا۔ مثلا سال بھر کا خرچہ اس کے پاس موجود ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس موجود ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا مثلا اس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایسی نوکری، ایسی جاب، ایسا سسٹم ہے کہ اس سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ خرچہ مل جاتا ہے اور اس سے مہینہ نکل جاتا ہے، تو اور اس مہینے کے خرچے کے آنے کا یقین ہو، تو اس صورت میں گویا کہ اس کے پاس سال بھر کا خرچہ موجود ہے۔ اگر یہ دو صورتیں ہوں تو اسے ہم فقیر نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی کے پاس سال بھر کا خرچہ بھی نہ ہو اور اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ خرچ کرے، تو اس صورت میں وہ فقیر کہلائے گا اور اسے خمس دیا جا سکتا ہے۔ خمس یا زکوٰۃ وغیرہ جو بھی مستحقین میں وہ شمار ہوگا اور اس کو ساری چیزیں دی جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سید ہو اور فقیر ہو اور اس کو سال بھر کے اخراجات سے زیادہ خمس نہیں دینا چاہیے، اسے خمس دینا چاہیے، مگر سال بھر کا اگر اسے خرچہ دیا جائے تو اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے۔ اب کیوں نہیں دینا چاہیے، تھوڑا اس پر غور کریں کہ اس وجہ سے کہ ہم نے تعریف کی کیا فقیر کی کیا کی کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو۔ اب اگر کسی سید کو ہم نے سال بھر کا خرچہ دیا تو فقیر نہیں رہا، جب فقیر نہیں رہا تو وہ خمس کا مستحق نہیں رہا، جب خمس کا وہ مستحق نہیں ہے تو ہم سال سے زیادہ کا خرچہ اسے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ اس کے پاس سال بھر کا خرچہ موجود ہے، اسے خمس کی صورت میں سال بھر کا خرچہ مل چکا ہے، تو اب اسے
ایک سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہم اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ وہ اب مستحق نہیں ہے، وہ اب فقیر نہیں رہا، لہذا اسے سال بھر کے احتیاط واجب کی بنا پر سال بھر کے خرچے سے زیادہ اسے خرچہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ مسئلہ نمبر 1815، اگر کسی شخص کے اپنے شہر میں خمس کا مستحق نہ ہو تو وہ خمس دوسرے شہر لے جا کر مستحق کو پہنچا سکتا ہے۔ مثلا ایسا کافی امکانات کم ہیں کہ کسی شہر میں کوئی مستحق خمس کا نہ ہو، البتہ ہو سکتا ہے کوئی سید نہ ہو، یا کسی اعتبار سے بھی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ کسی شہر میں کوئی مستحق اسے نہیں مل رہا، جس شہر میں وہ رہ رہا ہے اس میں اسے مستحق نہیں مل رہا، تو وہ خمس کو دوسرے شہر لے جا کر مستحق تک پہنچا سکتا ہے، بلکہ اگر خود اس کے شہر میں مستحق ہو تب بھی دوسرے شہر میں لے جا سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر مستحق موجود اس شہر میں ہو تب بھی اگر دوسرے شہر میں وہ لے جائے تو لے جا سکتا ہے، لیکن اس طرح ہو کہ خمس پہنچانے میں سستی شمار نہ ہو، کہ دوسرے شہر لے جانے میں ظاہر ہے دوسرے شہر لے جانے میں ٹائم لگے گا، اور اپنے شہر میں تو وہیں پہ انسان ادا کر سکتا ہے فوراً، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر دوسرے شہر لے جانے میں اس کے خمس پہنچانے میں سستی شمار نہ ہو تو پھر لے جا سکتا ہے، ورنہ بہتر ہے کہ وہ اپنے شہر والے کو ہی دے دے۔ اور اس صورت میں اگر خمس ضائع ہو جائے تو اگرچہ اس کی نگہداشت میں کوتاہی نہ برتی ہو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اب کیونکہ مستحق موجود تھا اس کے باوجود وہ نہیں لے جا رہا، اسے نہیں دے رہا بلکہ دوسرے شہر میں خواہ لے جا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس کی نگہداشت میں کوتاہی نہ برتنے کے باوجود وہ خمس ضائع ہو جائے، یعنی جیسے کہ مثلا لٹ جائے یا کسی طرح سے خراب ہو جائے یا کوئی تلف ہو جائے کسی طریقے سے، تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، اور وہ اسے خمس جو کہ ضائع ہو گیا جو کہ اس پر واجب ہوا تھا اسے ادا کرنا پڑے گا، اور خمس کو کے مال کو لے جانے کے خرچ کو خمس سے نہیں لے سکتا۔ اب کیونکہ اس کے اپنے شہر میں جب مستحق موجود ہے تو اسے دے دے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ کسی اور شہر لے جاؤں، تو اب ظاہر ہے دوسرے شہر لے جانے کے لیے اس پر اخراجات آئیں گے، اس کا کرایہ آئے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کرائے کا خرچہ، وہ اخراجات لے جانے والے اس خمس سے وہ منہا نہیں کر سکتا، اس خمس سے جدا نہیں کر سکتا، بلکہ اسے خود خرچ کرنے پڑیں گے، دوسرے شہر لے جانے والے اخراجات یا کرایہ جو بھی آتا ہے اسے خود اپنی جیب سے دینا پڑے گا، یہ خمس سے منہا یا جدا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شہر میں جب مستحق موجود ہے تو اسے دے دینا چاہیے، اگر نہیں دیتا اور دوسرے شہر لے جاتا ہے تو اب اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ مسئلہ نمبر 1816، اگر کوئی شخص حاکم شرع کی وکالت سے یا اس کے وکیل سے خمس وصولی پر مامور ہو تو اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، اور ان میں سے کسی ایک کی اجازت سے دوسرے شہر میں منتقل کرے اور بغیر کوتاہی کیے تلف ہو جائے تو ضامن نہیں ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلی صورت یہ تھی کہ پہلے مسئلے میں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے لے جا رہا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، لیکن اس مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں لے جا رہا، بلکہ اگر کوئی شخص حاکم شرع کی وکالت سے، حاکم شرع کا وہ وکیل بن کے لے جا رہا ہے، یا اس کے وکیل سے خمس وصولی پر مامور ہو، یا اس کے وکیل سے وہ خمس وصول کر کے کسی مستحقین تک پہنچانے والی ڈیوٹی پر مامور ہے، تو پھر اس کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ اب اگر لے جاتا ہے کیونکہ حاکم شرع کے وکیل کی اجازت ہے یا حاکم شرع کی خود کی وکالت ہے، تو اب وہ اپنی مرضی سے خمس نہیں لے جا رہا، تو اب وہ بری الذمہ ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک کی اجازت سے دوسرے شہر میں منتقل کرے، حاکم شرع کی وکالت ہے یعنی خود حاکم شرع کی اجازت ہے یا حاکم شرع کے وکیل کی اجازت ہے، اور وہ ایک شہر سے ان کی اجازت سے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر رہا ہے اور بغیر کوتاہی کیے، اور اس میں کوتاہی بھی نہ برتے، پھر تلف ہو جائے تو ضامن نہیں ہے، یعنی یا وکالت ہے یا وکیل کی اجازت ہے یا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کوتاہی بھی نہیں کی، تو ان صورتوں میں اگر خمس تلف ہو جائے، خمس کا مال تلف ہو جائے تو ضامن نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس نے کوتاہی کی، جان بوجھ کر اس نے کوتاہی کی جس کی وجہ سے خمس تلف ہو گیا، تو پھر اس صورت میں ضامن ہوگا، ورنہ وہ ان تمام صورتوں میں خمس کے مال کا ضامن نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اجازت موجود ہے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1817۔ یہ جائز نہیں کہ کسی چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے زیادہ لگا کر اسے بطور خمس دیا جائے۔ مثلا ایک چیز ہے جس کو وہ خمس کے طور پر دے رہا ہے، مثلا اس پر خمس واجب ہوا، اسے اس خمس کے طور پر وہ ایک چیز دے رہا ہے، اس چیز کی قیمت حقیقت میں کم ہے، لیکن وہ کیونکہ بطور خمس دے رہا ہے تو اس کی اصلی قیمت سے اس کی بڑھا کر، مثلا ایک مثال لے لیتے ہیں کہ اس پر خمس واجب ہوا ہے 1000 روپیہ، اب اس کے پاس ایک چیز پڑی ہوئی ہے جو کہ 500 روپے کی ہے، اس چیز کو وہ خمس کے طور پر دینا چاہ رہا ہے، اب وہ چیز ہے 500 روپے کی، اس پر خمس واجب ہے 1000 روپیہ، اس نے کیا کیا کہ اس جو چیز خمس کے طور پر دے رہا ہے اس کی قیمت لگائی کہ یہ 1000 کی چیز ہے، اور اس کو بطور خمس جو کہ 1000 روپیہ تھا اس کے بدلے میں دے دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1805 میں بتایا گیا ہے آگے، 1805 مسئلہ میں بتایا گیا ہے کہ کسی دوسری جنس کی شکل میں خمس ادا کرنا سوائے روپیہ کے مطلقاً محل اشکال ہے، مگر یہ کہ حاکم شرع یا اس کے وکیل کی اجازت سے ہو۔ پہلے ہم مسئلہ نمبر 1805 میں بتا کر آئے ہیں کہ خمس یا تو اسی چیز پر دیا جائے یا اس کے بدلے میں پیسے دیے جائیں، ایک جنس کے بدلے میں دوسری جنس دینا،
मसलन सोने पर खुम्स वाजिब हुआ, हमने पहले भी बयान किया था कि सोने पर खुम्स वाजिब हुआ, हम उसके बदले में चांदी देना चाह रहे हैं, तो वहां पर हमने बताया था कि यह महल इश्काल है, मगर के अगर हाकिम शरा की या उसके वकील की इजाजत हो तो फिर ऐसा कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो सूरत बनती है, सबसे पहले तो ये इसके एक जिन्स के बदले में दूसरी जिन्स देना महल इश्काल है। अगर हाकिम शरा की या उसके वकील की इजाजत हो भी तो फिर भी उस सूरत में उसका की कीमत ज्यादा लगाकर देना जायज नहीं है। यानी जब हाकिम शरा की इजाजत हो और उसके वकील की इजाजत हो, हम एक जिन्स के बदले में दूसरी जिन्स दे सकते हों, फिर हमने क्या किया, एक की कीमत ज्यादा, एक जिन्स जो हम दे रहे हैं उसकी कीमत जो असली कीमत है उससे ज्यादा लगाकर अगर हम दे दें तो कहते हैं कि यह जायज नहीं है।